صوفی ڈاکومنٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم احادیث کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اس روئے زمین کی کتنی عمر باقی رہ گئی ہے۔ دوستو، آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ قیامت آنے میں کتنا وقت باقی ہے۔ دوستو، روئے زمین پر شروع سے آخر تک یعنی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے سلسلے کی کل مدت کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مدت 7000 سال ہے۔ اس کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے مروی ہے دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے پر 7000 سال ہے۔ اس میں سے 6200 سال گزر چکے ہیں، جبکہ چند سو سال باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ چند صدیاں باقی ہیں، نہ کہ 1000 صدیاں۔ مگر کچھ علماء بیان فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مدت 6000 سال ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، اور حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو تخلیق پائے 5000 سال ہو چکے ہیں، اور ہر زمانے میں جو انبیاء کرام اور سلاطین گزرے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی سے پوچھا گیا دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا 6000 سال۔ دوستو، آئیے یہ تو صحابہ کرام اور جتنے بھی تابع تابعین کے اقوال تھے، اب ہم احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ دنیا کی کل مدت کتنی ہے۔ دوستو، ان سب اقوال میں سے درست قول وہی ہے جس کی تائید اور تقویت کئی احادیث صحیحہ بھی کرتی ہیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہاری امت کی گزشتہ امتوں کے مقابلے میں عمر اتنی ہی ہے جتنا کہ نماز عصر سے غروب شمس تک کا وقت، یعنی جو نسبت اس تھوڑے سے وقت کو پورے دن سے حاصل ہے، وہی نسبت تمہاری امت کی مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، خبردار، تمہاری امت کی عمر بلا شبہ ان اقوام کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں صرف اتنی ہے جتنی کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی عرصہ۔ مزید برآں حضرت ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے دنیا کی کل عمر میں سے صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی کہ نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اور سورج قعقاع نام کے پہاڑ پر چمک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمریں گزری ہوئی اقوام کے مقابلے میں صرف اتنی ہے جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے جو بہت قریب تھے، یعنی کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور دن کا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد کی امت کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنا کہ یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے، اور تم شمس کو غروب ہونے کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔ دوستو، ان تمام روایات اور احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت بہت نزدیک ہے،
اور اس کے علاوہ قیامت کی بہت سی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً کہ قیامت کے نزدیک زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ تمام تر جو بھی نشانیاں ہیں یہ قیامت کی ہی نشانیاں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں زمین کی فصل کم ہوا کرتی تھی، آج وہاں ہزاروں کے حساب سے اس کی مقدار بڑھ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی باتیں بیان کی گئی ہیں احادیث کی روشنی میں کہ قیامت کے نزدیک 30 بڑے دجال آئیں گے جو کہ امت مسلمہ کو بھڑکائیں گے۔ 30 بڑے دجالوں میں سے سب سے بڑا دجال ابھی باقی ہے، اور ان میں سے جو چھوٹے دجال تھے ان میں سے پہلا دجال کا نام مسیلمہ کذاب تھا، جس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ قادیان کا رہنے والا ہے، وہ بھی ان بڑے دجالوں میں سے ایک ہے۔ تو اگر ہم نے کوئی بھی روایت یا آپ کو کوئی بھی چیز اگر غلط محسوس ہوئی ہو تو برائے مہربانی